ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات. پھر بھی مل کے معطر کرے اپنی زبانوں کو صلوات کی تلاوت سے. وہ مومنین کرام جو حضرت آدم سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی فاتح خوانی کرنے والا نہیں ہے. شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، علماء کرام کے لیے، بالعکس جس مرحوم کی اصال ثواب کے لیے آج کی اس مجلس رضا کا انعقاد کیا گیا ہے، حضرت علامہ مشتاق حسین ہمدانی جناب سخاوت شاہ صاحب اور ان کی دختر نیک اختر جو حالیہ دنوں میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں، اور جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم تقبل هذه التلاوة القرآن وبعثنا عن التلاوة إلى أرواح مرحومين مخصوصين. اللهم اغفر لهم واحشرهم واجعلهم عندك في الأعلى عليين واخلف على أهلهم في العابرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دعا کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات. پھر بھی دعا خالق اکبر سے ہمارا یہاں بیٹھنا، فرش رضا بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، مومنین کا چل کے
جانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ خدا نے متعال ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق کو سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دعاؤں سے بڑی دعا، خالق اکبر ہمارے تمام دکھوں کا مداوا، ہماری تمام مشکلات کا خاتمہ تیرے ولی برحق کے زور پر نور میں ہے۔ اپنی رحمت واسعہ کا صدقہ امام زمان کے زور پر نور میں تعجیل فرما۔ خالق تجھے اپنی کریمی کا واسطہ جن مرحومین کے لیے آج کی اس مجلس ادا کا انعقاد کیا گیا ہے، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ان کے مقام اعلیٰ کو علیین میں تبدیل کر، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خطائیں لغزشیں ان کے نامہ اعمال میں درج ہیں تو علی کل شیء قدیر ہے، ان سے عفو درگزر فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرمائے ہمارے متعلقین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جوارِ ائمہ اہل بیت میں جگہ نصیب فرما، شفاعت بنت پیغمبر نصیب فرما، ہمارے ملک پہ اپنی رحمات بے پایان کا نزول فرما، ملت مسلمین کو سرفراز و سربلند فرما، عزاداری سید الشہداء کی خود محافظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے خلاف داخلی یا خارجی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں سے عزاداران امام مظلوم کربلا کو محفوظ و معمون فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ بانیان نے جو یہ فرش عزا بچھایا ہے، ان کی زحمات کی قبولیت کے لیے، توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین جتنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے ہیں، ہر قدم پہ ان کو حسنات کی فراہمی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وہ حاجتیں جو دلوں میں ہیں زبانوں پہ نہیں آ سکتی، یقیناً فرش عزا حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ان حاجتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ یقیناً خدا اس بچے کی زندگی دراز کرے، روزے کا عالم ہے اور آخری لمحات ہیں، ماہ مبارک رمضان کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں اور آج کے روزے کے بھی آخری لمحات ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کسی دھیمے سے انداز سے آپ کی سمجھ خراشی کروں، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ وہ مدعا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بکما حق ہو، آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو موت کے حوالے سے احسان ثواب کی محافل کا انعقاد ہم کرتے ہیں، یہ محافل جب تک زندوں کے لیے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا وسیلہ اور سبب نہ بنے، زندوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو، چاہے ہم قرآن پڑھیں یا حاملان قرآن کا ذکر کریں، زندوں کے لیے مفید نہیں ہے تو یقیناً مرحوم کے لیے بھی توشن آخر نہیں بنے۔ عبادت کبھی بھی فقط اعمال کو بجا لانے کا نام نہیں ہوتا، عبادت اس گوہر مقصود کو کہتے ہیں جو ان اعمال کے پیچھے کا فرما ہوتا ہے۔
جو لوگ روزانہ میرے دروس میں شریک ہوتے ہیں، ہم کئی بار اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر مثلا معبود کے لیے سب سے افضل کام ہے اپنے عبد کے لیے معبود کی بارگاہ میں اس کا سجدہ بجا لانا، یہ عبد کی عبودیت کی معراج ہے، لیکن اسی سجدے کو اگر کوئی ریا کی نیت سے بجا لا رہا ہو تو وہ سجدہ نہ صرف یہ کہ عبادت شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ بیمار ہے اور معصیت شمار ہوتا ہے۔ وہ کہنا، وہ سننا، وہ بیٹھنا، وہ باتیں کرنا جو خود ہمارے دل کو زندہ کرنے کا سبب نہ بن سکتا ہے، یقیناً وہ کہنا اور سننا عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ اور جس چیز سے خود ثواب کا حصول نہ ہو سکے اس سے ثواب احسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی توجہ ہے میری جانب، پریشان نہیں ہو رہے تو مل کے سلام کریں۔ میں وقت کو سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں زیادہ دیر آپ کو سمجھ خراشی نہ کروں۔ میں نے جو سورہ جمعہ کی آیہ مجیدہ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں کائنات کا خالق یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہیں ضرور بضرور تم سے ٹکرائیں گے، اور پھر تم کو لے جایا جائے گا اس عالم کے سامنے جو ظاہر کی خبریں بھی جانتا ہے، غیب کے حالات بھی جانتا ہے، اور پھر تمہیں دکھایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق اگر جو فطرت کا بھی خالق ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس موت سے فرار چاہتے ہو، تو کیا واقعاً حضرت انسان موت سے فرار چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہم یہ اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ موت وہ حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ کو مذہب کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، انبیاء کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، ہادیان برحق کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، حتیٰ کہ خالق کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ موت کا منکر نہیں مل سکتا، کیوں؟ روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے انسانوں کو مردوں میں تبدیل ہوتا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان میں منتقل کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار کرنا بہرحال مشکل ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کی توجہ اپنی جانب کرنے کے لیے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا انسان موت سے بھاگنے کی، موت سے بچنے کی، موت سے فرار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک 100 سال کے بوڑھے شخص کو جو بستر بیماری پہ برسا برس سے لیٹا ہوا ہے، اپنے اعضاء و جوارے پہ اختیار نہیں رکھتا، پیرالائز ہوا ہے، اس سے جب پوچھے نا بابا جی مرنا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نہیں، کچھ دن اور زندہ رہنا چاہتا ہے۔ واقعی کوئی ایسی مشکل ہے موت کے اندر کہ انسان اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ موت کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا۔ اگر نہیں بڑھنا چاہتا تو وہ وجہ کیا ہے کہ خالق نے حضرت انسان کو خلق کیا ہے اور اس کے خلق کرنے کے ساتھ موت کو بھی اس کے لیے خلق کیا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ضرور اس موت کی حقیقت کا شکار ہونا ہے اور اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بھی حقیقت اس کے سامنے یہ فرار کر نہیں سکتا، اس کے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اختیار میں نہیں ہے، پھر یہ بچنا چاہتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان موت و حیات کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ توجہ نہیں آتی، روزہ میرا بھی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ موت کہتے کسے ہیں، زندگی کہتے کسے ہیں۔ میں جو، اگر آپ یہ توجہ ہی تو آپ لطف لیں گے، میں جو اس دنیا پہ
میں موت و حیات کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہوں۔ موت نے میری حیات کا خاتمہ کرنا ہے یا میری حیات کا بعد میرے لیے؟ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اسے بھیجا گیا تھا، حیات ابدی کا دیباچہ عطا کر کے یہ حیات مادی، وہ اس مقصد کے بجا لانے میں کہیں غافل ہوا، کہیں کوتاہی ہوئی اس سے، اس مقصد کے بجا لانے کی بجائے وہ دیگر مشاغل میں مشغول ہو گیا اور اس مقصد کو فراموش کر بیٹھا۔ لہٰذا اب اس کے لیے پلٹ کر جانا اور اس مقصد کے بارے میں حساب دینا مشکل ہے، لہٰذا یہ چاہتا ہے میں یہیں رہ جاؤں تاکہ مجھے حساب نہ دینا۔ جب امر کن سے فیکون ہوا تھا، یہ سلسال کالفخار کا کھنکتا ہوا مجسمہ، توجہ نہیں آئی، اور پھر اس مقام پر پہنچا جہاں اس کے بارے میں کہا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کے بعد اس حضرت انسان کے لیے حیات کا لفظ صادق آتا ہے، اور جس خالق نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح کے ذریعے سے حیات کو پھونکا، اس نے اس کو حیات بخشنے کے ساتھ ہی اس کے لیے دو رستوں کا تعین بھی فرما دیا، اور تعین فرما کے پھر اس کو یوں نہیں چھوڑا، ان رستوں کی ہدایت بھی دی، اور یہ کہہ دیا صاحب انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں رستے بتا دیے گئے ہیں، جاؤ تو اختیار یہاں دیا گیا ہے، اس رستے کو اختیار کرو جو شکر کرنے والوں کا رستہ ہے، جاؤ تو اس رستے کو اختیار کرو جو کفر کرنے والوں کا رستہ ہے، شکر کرو گے تو موت کے اس دروازہ سے گزرنا تمہارے لیے کوئی مشکل مقام نہیں ہوگا، کفران نعمت کو اختیار کرو گے تو پھر تم ہمیشہ موت سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ کیوں؟ پہلی وجہ انسان موت کو سمجھ بیٹھا ہے اپنی ہستی کی فنا۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، شاید شناخت نہیں رکھتا، اس سے پہلے کہ موت و حیات کی شناخت کی جائے، اس کی شناخت ضروری ہے جسے موت و حیات سے پالا پڑتا ہے، جس کے لیے موت کو بھی خلق کیا گیا، جس کے لیے حیات کو بھی خلق کیا گیا، وہ وجود یہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے موت کو حیات سے پہلے خلق کر کے اس کی علت یہ قرار دی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کا متحمل قرار پاتا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے موت کو خلق کیا اور پھر حیات کو بھی خلق کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چل جائے تم میں سے کون احسن عمل لے کے آتا ہے۔ اگر اس مقصد کی طرف حضرت انسان متوجہ ہو گیا، اپنی ہستی کو بھی پہچان لیا، موت و حیات کی حقیقت کو بھی سمجھ گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان منازل کی طرف بڑھے جن کا اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ کون ہے جسے یہ کہا جائے کہ اس خرابے کو چھوڑ کر کسی صحرا کے اندر ایک جھونپڑی کو چھوڑ کر جہاں نہ وسائل زندگی ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ فراوانی رزق ہے، نہ آسائشات ہے، انہیں چھوڑ کر اور تمہیں ایک کوٹھی بیگ ٹاؤن میں لے کر دیتے ہیں، ساری سہولتیں تمہارے لیے فری ہیں، جو مانگو جس وقت مانگو جس حال میں مانگو گے تمہیں ملے گا، بغیر زحمت کے ملے گا۔ کون صاحب عقل ہوگا جو اس خرابے کو چھوڑ کر اس آبادی کی طرف نہیں آنا چاہے گا؟ یا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس خرابے میں اس عمر کو ضائع کر رہا ہوں، اسے چھوڑ کر
کسی ازلی اور ابدی نعمت کی طرف میں نے جانا ہے، یا یہ ہے کہ میں نے اس نعمت کے لیے جو اقدامات تھے وہ کیے ہی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے جا کے نعمت نہیں وہاں بھی زحمت ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر میں موت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے موت کو اپنی ہستی کا اختتام سمجھ رکھا ہے، اس لیے میں موت سے بھاگتا ہوں اور موت سے خائف ہوں۔ نہیں، موت ہستی کا اختتام نہیں ہے، موت میری اس عالم رنگ و بو سے جڑی ہوئی خواہشات کا اختتام ہے، موت میری لمبی لمبی امیدوں کا اختتام ہے۔ موت نے مجھے اس دیباچہ حیات سے نکال کر لے جانا ہے اس ابدی اور ازلی اور ہمیشہ کی حیات کی طرف، جہاں جا کر اس دنیا کی کارناموں کی بنا پر میرے لیے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ میں نے ابدی نعمات سے لطف اندوز ہونا ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ اگر موت میری ہستی کا خاتمہ ہوتی تو پھر موت کے اعلان کے ساتھ حضرت انسان کا تعارف تبدیل نہ ہو جاتا۔ اس دنیا میں انسانوں کے کئی تعارف ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں حضرت، فلاں حضرت۔ جو ہی حضرت انسان اس چارپائی پہ آتا ہے جسے میت کی چارپائی کہا جاتا ہے، پھر یہ تعارف ایک نئے انداز سے ہوتا ہے۔ اب یہ فلاں صاحب نہیں جا رہے، فلاں صاحب کا، فلاں شاہ صاحب کا، فلاں ملک صاحب کا، فلاں چودھری صاحب کا، فلاں مولانا صاحب کا میت جا رہا ہے۔ گویا وہ خود نہیں ہے، یہ اس کی ہستی نہیں ہے، اس کی ملکیتی ایک چیز کی جو جا رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو جب مٹی سے اور پانی سے خلق کیا تو یہ حضرت انسان زندہ شمار نہیں ہوتا تھا۔ جب اس مٹی کا رشتہ اپنی روح کے ساتھ جوڑا، روحانیت انسان کے اندر آئی تو یہ حضرت انسان زندوں میں شمار ہوتا ہے۔ جس حضرت انسان کو اس دنیا میں چلتے پھرتے بھی، غذا کھاتے ہوئے بھی روحانیت کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے، گویا یوں ہی ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، کیونکہ جو ہی روح نے اس خاکی بدن کا ساتھ چھوڑنا ہے، حضرت انسان زندوں میں شمار نہیں ہوگا، مردوں میں شمار ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے جب مردے میں تبدیل ہوتا ہے حضرت انسان، پھر اپنے اس حیات کے دیباچے کے دوران عقائد کی بنیاد پر، اپنی اس دنیاوی اور مادی حیات کے دوران کیے گئے اعمال کی بنیاد پر اور اس دنیاوی حیات کے اندر اخلاق کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ مردہ مرحوم ہے یا یہ مردہ ملعون ہے۔ اور واحد مکتب ہے، اگر آپ کی توجہ ہے، دنیا میں مکتب اہل بیت جو بچے کو اس دنیا میں آنے کی ابتدائی لمحات میں کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا دے کر، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں لٹا کر اسے مخاطب کر کے اسمع افہم کہہ کر، سن اور سمجھ کہہ کر یہ بتاتا ہے تیرے پاس دو مقرب فرشتے آئیں گے، تجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، رسول کون ہے، کتاب کون ہے، قبلہ کون سا ہے، امام کون ہے۔ ان کے جواب میں
جو گود سے گود تک تعلیم دے رہا ہے وہ حدیث رسول پہ عمل پیرا ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے قرآن کو اور حدیث کو کسی نے سمجھا بھی تو ہم ہیں، کسی نے مانا بھی تو ہم ہیں، کسی نے عمل کیا بھی تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہترین نمونے جو چھوڑ کر گئے ہیں پیغمبر گرامی کا، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، قرآن اور سیرت رسول و اہل بیت رسول ہیں۔ اور جب ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس جہان میں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کیا کر کے جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر جا کر ہمیں اس دنیا کے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے، وہاں پہ جانے سے بچنے کی ہم کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ اللہ نے جن ہستیوں کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، جن کے دامن سے پیوستہ رہنے کا ہمیں حکم دیا تھا، جن کی اطاعت کرنے کو ہمارے لیے فرض اور واجب قرار دیا تھا، جن کی محبت کا قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، اس دنیا میں آ کر حضرت انسان دنیا کے معاملات میں اس قدر غرق ہو گیا کہ اس کی محبت اسے اپنے لیے بوجھ لگنے لگی اور دوسروں کی محبت اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ نظر آنے لگی، لہذا اس نے کوشش کیا جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کی محبت اور مودت کو پس پش ڈال دو، جن کی محبت کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ان کو ان کے مقابل میں لے آؤں اور ان کے سامنے ان کے فضائل بیان کروں۔ اور یہی وجہ ہے جن کی محبت اور مودت کا اللہ نے حکم دیا تھا ان کی محبت اور مودت نجات کا ذریعہ ہے، جن کا حکم نہیں دیا تھا ان کا ساتھ فقط اسی دنیا تک کے لیے ہے۔ جس نے دنیا داروں کی محبت میں ان کو غرق کیا اس کے لیے موت زحمت ہے، جس نے ان کی محبت کو قبول کیا، جن کی محبت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، ان کی محبت اور محبت نجات کا ذریعہ ہے، لہذا ان کی سیرت پہ چل کے موت کا شکار ہو جانا سعادت ہے، مصیب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مل کے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات کی تلاوت۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں بس اپنی گزارشات کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ موت جس سے ہم فرار چاہتے ہیں، جن کے دامن سے تمسک کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، اگر ان سے اسی موت کے بارے میں پوچھا جائے تو کبھی مولا متقیان علی امیر المؤمنان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ آ پڑے۔ اور کبھی اسی علی کا پوتا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں؟ جانتے تھے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، کما کہو اس مقصد کی تکمیل کر کے قلب مطمئن کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور میرے جیسا شخص یہ جانتا ہے مجھے خالق نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، میں نے اس مقصد کے لیے تا عمر کوئی زحمت اور کوشش اور کاوش ہی نہیں کی، لہٰذا مجھے یہی راہ آسان لگتا ہے کہ میں موت سے فرار کی کوشش کروں۔ وَإِلَّا موت تو وہ ذریعہ ہے جو اس حیات مادی سے وہ دروازہ کھلتا ہے جو حیات ابدی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔
گویا یوں ہی ہے کہ ایک سائڈ پہ کمرہ امتحان ہے، ایک طالب علم کو کہا جائے کہ اس گیلری سے گزر کر یہ جو آپ کلاس پڑھتے رہے ہو یہاں پہ آ کے آپ نے امتحان دینا ہے، اور اس امتحان کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں اور آپ کا مقام کہاں پر ہو۔ وہ طالب علم جس نے سارا سال توجہ سے کلاسیں لی ہیں، درس کو پڑھا ہے اور زحمت اٹھائی ہے اور استاد کو ناراض نہیں کیا، جس استاد کا اس کے ادارے نے اس کے لیے تقرر کیا تھا اسی استاد سے استفادہ کیا ہے، اپنی درسگاہ سے باہر نکل کر جس استاد کے بارے میں ادارے نے منع کیا تھا اس کی طرف نہ جانا، یہ تمہیں گمراہ کرے گا، اس کے پیچھے نہیں چلا، اس طالب علم کے لیے امتحان گاہ کی طرف جانا کوئی مشکل نہیں ہے، اسے پتا ہے میرے پاس۔ اور جس طالب علم نے سارا سال امتحان گاہ کی طرف قدم ہی نہیں بڑھایا، جہاں سے منع کیا گیا تھا وہاں وقت گزارا، جہاں کا کہا گیا تھا وہاں گیا ہی نہیں، وہ کوشش کرے گا، اللہ کرے کرونا آ جائے اور امتحان ٹل جائے۔ کہ موت بھی وہی مقام ہے، جس نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی پھر وہ کوشش کرتا ہے میری ساری عمر کی کمائی لگ جائے، میری ساری جائیداد خرچ ہو جائے، میرے سارے اموال لگ جائیں، میں کچھ دن اور اس جہان میں زندہ رہوں۔ بہرحال موت ایک تلخ حقیقت بھی ہے، جانے والا تو چلا جاتا ہے، اپنے بعد رہ جانے والوں کے لیے بہت سی تلخیاں، جدائی کی زحمات، مصائب اس دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، مگر ہمارے لیے تسلی اور تشفی، ہمارے لیے صبر کرنے کا وسیلہ یہ ہے کہ آج ہم مرحوم علامہ مشتاق حسین ہمدانی کے سال ثواب کے لیے محفل منعقد کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی اولاد سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہنا چاہوں گا، خوش قسمت ہیں، میں خود اس جنازے میں شریک تھا، احباب، اہل محلہ، شہر کے لوگ، جاننے والے، ان سے پیار کرنے والے جنازے میں شدت جذبات کے ساتھ شریک ہوئے، پرسہ دیا، آپ کی دل جوئی کی، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا اپنے رونے کا کوئی وقت مقرر کرو، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ میں قربان جاؤں رسول کی اگلوتی بیٹی پر، ابھی بابا کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے آ کر، کلمہ گووں نے آ کر کہا علی زہرا سے کہو وقت مقرر کرے، ہم آرام نہیں کر پاتے۔ میں کہوں گا خوش قسمت ہے آپ کے گھر پہ دوست، احباب، برادری کے لوگ فاتح خوانی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے آتے رہے، کوئی آنے والوں میں سے ایسا نہیں تھا ہاتھ میں آگ بھی لے کے آیا ہو، لکڑیاں بھی لے کے آیا ہو۔ کتنی بڑی مظلوم ہے رسول کی بیٹی، رسول کا پرسہ دینے والے کچھ اس انداز میں آئے، دنیا سے جاتے ہوئے زہرا یہ جملہ کہہ رہی تھی صبت ایام صاحبہ ان اللہ